بس بھی کر دے روحان، اب تو دن کی روشنی پھیل گئی ہے۔ نور پوری رات روحان کی شدتوں کا سہ کر اب تھک چکی تھی۔ پوری رات کی جاگے ہوئے تھے، لیکن روحان تھا کہ اس کی بے خودی میں ذرا بھی فرق نہیں آ رہا تھا۔ شادی کی رات تھی، اس لیے جھجک کے مارے وہ اسے زیادہ انکار بھی نہیں کر پائی، لیکن سردیوں کی طویل رات گزارنے کے بعد اب صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ وہ بے تحاشا تھکن سے چور چور ہو چکی تھی۔ بالآخر بے بسی سے اس نے ہاتھ جوڑ کر روحان کی منت کی تھی کہ تب وہ پیچھے ہٹا تھا، لیکن اس کی بھی نیند سے چور تھی۔ لیکن نور کی خوبصورتی اور حسین چہرے نے اسے پاگل کر رکھ دیا تھا۔ بہرحال اب وہ کروٹ بدل کر سو چکا تھا۔ نور کی آنکھ بھی نیند سے بوجھل تھی۔ جیسے ہی وہ گہری نیند میں گئی، کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ روحان بے خبر سو رہا تھا، اس لیے نور کو بھی اٹھنا پڑا۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ بڑی مشکل سے کمرے کے دروازے تک نیند میں جھولتی ہوئی پہنچی تھی۔ کہنے لگی، کون ہے؟ تو اس کی ساس کہنے لگی، بیٹا 9 بج گئے ہیں، تمہارے گھر والے ناشتہ لے کر آ رہے ہیں، تم لوگ تیار ہو کر آ جاؤ۔ نور کا دل چاہ کر رود 7 بجے تو ان کے بیٹے نے اس کی جان چھوڑی تھی۔ وہ مشکل سے 2 گھنٹے ہی سوئی تھی۔ جب ساسو ماں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا، اس نے ایک ہی نظر روحان پر ڈالی تھی، جو بے خبر سویا ہوا تھا، لیکن پھر خاموشی سے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلی گئی۔ نہا دھو کر واپس آئی، تیار ہوئی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ تب تک اس کے گھر والے ناشتہ بھی لے کر آ گئے تھے۔ اس کی ساس فہیدہ بیگم کہنے لگی، بیٹا روحان کو اٹھاؤ، کتنی بڑی بات ہے، تمہارے گھر والے ناشتہ لے کر آئے ہیں۔ لیکن وہ تو روحان کے پاس جانے سے بھی کترا رہی تھی۔ رات بھر جتنی شدت نے دکھائی دی، دل میں کہیں نہ کہیں روحان کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ کہیں وہ اس کے پاس جگانے جائے اور پھر وہ اسے شروع نہ ہو جائے۔ کہتا تھا، دل نہیں بھرا رہا تھا تم سے، بس نہیں چل رہا، اس رات کو مزید طویل کر دو اور تمہاری قربت سے خود کو سراب کرتا رہوں۔ اس کی باتوں نے نور کو جانے سے کترانے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن فہیدہ بیگم اسے بار بار کہہ رہی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے کمرے میں گئی۔ وہ اب بھی گہری نیند سویا ہوا تھا، ویسے بھی 11 بج چکے تھے۔ وہ روحان کے پاس آئی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہلانے لگی، کہنے لگی، روحان جلدی سے نہا کر تیار ہو جائیں، میرے گھر والے بھی آ چکے ہیں، سب ناشتے پر آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ خمار الوداع آنکھیں بمشکل ہی روحان نے کھولی تھیں۔ جب نور کا نکھرا روپ دیکھا تو پھر سے دماغ نئے سرے سے سرشاری چھائی تھی۔ اسے کھینچ کر خود پر گرایا تھا۔ نور اس افسوسات کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے بے ساختہ اس کے اوپر جا گری تھی۔ کہنے لگا، تمہارے پہلو سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا۔ ایک تو کم بخت یہ رشتے دار مجھے اس لیے زہر لگتے ہیں، میاں بیوی کو تو وقت گزارنے نہیں دیتے۔ وہ کہنے لگی، پلیز چھوڑ دیں مجھے، لیکن روحان نے اپنی من مانی پھر ایک بار کی تھی، اس کے بعد ہی اسے چھوڑا تھا اور خود نہانے چلا گیا۔ وہ زچ ہو کر رہ گئی تھی۔ باہر آیا تو تولیہ اس کے منہ پر پھینکا، کہنے لگا، میں تو اپنے سسرال والوں کے ساتھ ناشتہ کرنے جا رہا ہوں، تم جاؤ دوبارہ سے نہا کر تیار ہو جاؤ اور پھر سب کو وجہ بھی بتا دینا۔ نور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ رو دے۔ بہرحال وہ جا چکا تھا۔ نور نے دوبارہ سے غسل کیا اور وہی کپڑے پہن کر تیار ہو کر باہر آ گئی، لیکن سر پہ دوپٹہ اچھائے طریقے سے اوڑھ لیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ سب کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد روحان بھی پھر اسے اشارے کر رہا تھا کہ چلو کمرے میں، لیکن وہ تنگ آ چکی تھی، اس لیے فہیدہ بیگم کے ساتھ ہی بیٹھی باتوں میں مصروف رہی۔ لیکن روحان بار بار اپنی نظروں سے اسے کمرے میں جانے کے اشارے کر رہا تھا۔ نور کا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ غصے میں آ کر روحان کمرے میں چلا گیا، دروازہ بھی بڑی زور سے مارا تھا۔ فہیدہ بیگم کہنے لگی، اسے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی، پتہ نہیں،
बहरहाल वो कमरे में नहीं गई। रात वलीमा था, फिर वही पार्लर चली गई। रात को ग्रेहिस और सिल्वर रंग की मैक्सी में वो कमाल लग रही थी, कयामत ढा रही थी। और रूहान तो इस पर नज़रें हटाना भूल गया था। जब वो दोनों स्टेज पर बैठे तो रूहान ने उसका हाथ पकड़ रखा था। बैठते ही इसके कान में सरगोशी करने लगा, कहने लगा, आज तो तुम मुझसे बचोगी नहीं। लेकिन नूर का सर चकरा रहा था। पूरी रात वो नहीं सो पाई थी। फिर पूरा दिन भी फहद बेगम के साथ बैठी रहीं, और अब तो यूं थी कि नींद से बेहाल थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि आज भी रूहान के साथ रात जगा काटती। रात को नूर की वालदा सफ़िया बेगम ने फहद बेगम से कहा कि हमारे यहाँ रिवाज है कि वलीमे पर हम बेटी को अपने घर ले जाते हैं और अगले रोज़ दूल्हा और इसके घर वाले आकर ले जाते हैं। तो आज हम नूर को अपने साथ लेकर जाएंगे। फादा बेगम ने तो कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन रूहान के तो जैसे होश उड़ गए थे। कहने लगा, नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। फादा बेगम ने उसके कंधे पे एक थपकी लगाई, कहने लगी, बस भी करो, इस तरह से बड़ों को जवाब नहीं देते। वो कहने लगी, नूर को आप अपने साथ ले जाएं, कोई बात नहीं। नूर भी ऐसा ही चाहती थी कि अपनी माँ के साथ जाए और नींद पूरी करे। सर फट रहा था, लेकिन रूहान उसे जिन नज़रों से देख रहा था, नूर ने अपनी नज़रें बदल लीं, क्योंकि वो नज़रों के इशारे से यही कह रहा था कि नूर खुद मना कर दे कि वो मैके नहीं जाना चाहती। लेकिन नूर ने इसकी तरफ देखा ही नहीं। अपने वालिदैन के साथ वो वापस घर आ गई। जैसे ही कपड़े चेंज करके वो सोने के लिए लेटी थी कि रूहान का फ़ोन आने लगा। उसने फ़ोन उठाया, कहने लगा, ये क्या तरीका है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे घर वाले क्या ऐसा कौन करता है? कहने लगी रूहान, ये रस्म है। कहने लगा, भाड़ में जाए ऐसी रस्म, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ और तुम मेरे साथ वापस घर आओगी। रूहान बेहद गुस्से में था। नूर कहने लगी, रूहान मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं वालिदैन से क्या बहाना बनाऊंगी? वो कहने लगा, कुछ भी बहाना बनाओ, मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा ये बताओ, तुमने चेंज तो नहीं किया? वो कहने लगी, मैं सब कुछ चेंज करके सोने लगी थी। वो कहने लगा, मुझे नहीं पता, मैं अभी आ रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो, बिल्कुल वैसी ही लगो जैसी वलीमे में लग रही थी। तुम्हारे ज़ेवरात मैं खुद उतारूंगा, तुम्हारी एक एक चीज़ मैं अपने हाथों से उतारूंगा, जैसे सुहाग रात को उतारी थी। तुम होती कौन हो बिना मुझसे पूछे चेंज करने वाले? तुम मेरी हो नूर, मेरी इजाज़त के बगैर तुम्हें कुछ भी करने की इजाज़त नहीं है। नूर का तो जैसे सांस सीने में थम सा गया था, क्योंकि वो बहुत गुस्से में कह रहा था। नूर कहने लगी, प्लीज़ अभी नहीं रूहान, मेरी बात को समझिए, मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। कहने लगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन परेशान होता है, किसे बुरा लगता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरी बीवी हो और मुझे रात को तुम अपने कमरे में चाहिए हो, बस तुम्हें हर हर रात अपने बिस्तर पर देखना चाहता हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं। 15 मिनट के अंदर अंदर वैसे ही तैयार हो जैसे कि तुम वलीमे पर लग रही थी। ज़ेवरात भी वैसे ही पहन के रखना। मैं तुम्हें इशारे कर रहा था कि अपनी वालदा को मना करो, कोई भी बहाना बना दो, लेकिन तुमने मेरी तरफ देखने की ज़हमत तक नहीं की। क्या तुम्हारी नज़र में मेरी अहमियत है? पता नहीं रूहान को हुआ क्या था, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अपनी बात कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और नूर सोच में पड़ गई थी कि क्या करे और क्या ना करे। बहरहाल सबसे पहले तो इसने अपनी वालदा को इत्मीनान में लिया। कहने लगी कि वो रूहान की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं रूहान के साथ घर जा रही हूँ, फिर कभी रहने के लिए आ जाऊँगी। इसकी वालदा ने ज़्यादा एतराज़ नहीं किया था। कहने लगी, ठीक है, लेकिन नूर को ये मुनासिब नहीं लग रहा कि वो दोबारा दोबारा से वलीमे का जोड़ा पहने। अलबत्ता उसने सब के
کر کے رکھ دیا تھا۔ روحان نے صرف باہر میں گیٹ پر ہارن دے دیا تھا اور نور سے کہنے لگا کہ باہر آ جاؤ، میں اندر نہیں آؤں گا۔ نور نے اپنے ولیمے کا جوڑا اور تمام سامان ہاتھوں میں پکڑا اور باہر چلی گئی۔ نور کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور بہرحال اس نے سامان پیچھے رکھا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگا تیار کیوں نہیں ہوئی؟ میری بات کا اثر نہیں ہوا تھا تمہیں؟ کہنے لگی روحان کچھ تو سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ اماں کیا سوچتی کہ میں کیوں دلہن بن کے جا رہی ہوں؟ بڑی مشکل سے میں نے بہانہ بنایا، ابھی تو نور کی جان چھوٹ گئی۔ کہنے لگا کہ گھر جا کر ویسے ہی تیار ہو جیسے تم لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے ہو جاؤں گی، لیکن اب وعدہ کریں کہ زیادہ تنگ نہیں کریں گے۔ میں کل رات بھی نہیں سوئی روحان اور صبح جاگ رہی ہوں، میرا سر پھٹ رہا ہے، مجھے بہت شدید نیند آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا گھر تو چلو، تمہیں سلاتا ہوں، بڑی میٹھی نیند سلاؤں گا تمہیں۔ اس کی آنکھوں میں شوخی ناچ رہی تھی۔ نور کا دل دھڑک رہا تھا۔ بہرحال جب وہ گھر میں آئی فہدہ بیگم سو چکی تھیں۔ اپنے کمرے میں گئی تو روحان کہنے لگا چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ نور نے دوبارہ سے ولیمے کی میکسی پہنی، میک اپ کیا، یہاں تک کہ زیورات بھی پہنے۔ ابھی سب کچھ پہن کر تیار ہی ہوئی تھی کہ دوپٹہ سر پہ لینے کی کوشش کی تو روحان نے اس کے قریب آ گیا اور اس کی گردن پر اپنے لب رکھ کر چکا تھا اور پھر سے اس نے نور پر اپنی منحنیاں شروع کر دیں۔ وہ تھکن سے چور تھی۔ رات کے 2 بجے وہ رونے لگی، لیکن روحان تھا کہ باز آنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ خدا کے لیے بس کر دو، مجھے سونے دو، لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس پہ کوئی جنون سوار ہے، کچھ نہیں سن رہا تھا۔ ساری رات نور کی آنکھوں میں گزر گئی تھی۔ صبح روحان سو چکا تھا اور وہ بے تحاشا رو رہی تھی کیونکہ اب اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ درد ہو رہا تھا اور اتنی شدت سے درد ہو رہا تھا کہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سوئے ہوئے روحان کو اٹھایا اور اسے ہلانے جلانے لگی۔ روحان گہری نیند سے جاگا تھا، لیکن نور کو یوں تڑپتا دیکھ کر پریشان ہوا۔ کہنے لگا کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگی میرے بہت درد ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، روحان پلیز کچھ کرو۔ روحان نے دیکھا وہ پیٹ کے نچلے حصے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے تڑپ رہی تھی۔ وہ خود بھی گھبرا گیا کیونکہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نور کو ہوا کیا ہے۔ کہنے لگا میں امی کو بلاتا ہوں۔ اٹھ کے بیٹھ گیا، جلدی سے اپنی شرٹ پہنی، بٹن بند کیے، اپنی بالوں کو درست کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد ہی فہدہ بیگم گھبرائی ہوئی کمرے میں آئی۔ تب تک وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ فہدہ بیگم خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے ہوا کیا ہے۔ روحان سے کہنے لگی ایسا کرو ڈرائیور کو بولو گاڑی نکالیں۔ روحان باہر چلا گیا۔ فہدہ بیگم نے اسے سہارا دیا، اسے باہر لے آئی، لیکن جب ہسپتال لے کر گئے تو لیڈی ڈاکٹر نے بڑے طریقے سے فہدہ بیگم کو ڈانٹا تھا۔ کہنے لگی کہ آپ کے بیٹے نے کیا حال کیا ہے اپنی بیوی کا، اسے ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ وہ کہنے لگی نور کے انٹرنل سائڈ پر زخم ہو چکے ہیں، اس لیے اپنے بیٹے سے کہیں کہ اپنی بیوی سے دور رہے۔ یہ سن کر فہدہ بیگم تو شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ جیسے ہی نور کے ساتھ کلینک سے باہر آئی تو روحان کھڑا تھا، اپنی والدہ سے کہنے لگا کیا ہوا، لیکن وہ اسے کہا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی یہ تو تمہیں پتہ ہوگا، شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے تم نے مجھے۔ وہ شاید کچھ سمجھ چکا تھا، اس لیے نظریں چرانے لگا۔ جیسے ہی نور گاڑی میں بیٹھی، آنکھیں بند کر چکی تھیں۔ وہ دن سے اس کی نیند پوری 2 دن سے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی اور درد برداشت کر کے بے حال تھی۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا تھا، کچھ میڈیسن بھی دی تھی۔ روحان نے جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی، کہنے لگی کہ نور کے گھر لے کر جاؤ، اس کے میکے۔ روحان کہنے لگا کیوں؟ وہ کہنے لگی یہ وہیں رہے گی، 8 دن اپنے میکے رہے گی، آرام کرے گی۔ اور کہنے لگا امی گھر پر بھی آرام کر سکتی ہے۔ فہدہ بیگم کہنے لگے نہیں، جو کہہ رہی ہوں وہی کرو۔
نور نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا۔ فاہدہ بیگم نے نور کو اس کے میکے چھوڑ آئی اور اس کی والدہ سے کہنے لگی کہ ولیمے پر بھی روحان نے اسے رہنے نہیں دیا، اس لیے 8 دن نور آپ کے پاس رہے گی۔ اس کی والدہ بھی خوش ہو گئیں، لیکن بیٹی کے چہرے پر درد کے اثرات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ نور نے بھی کوئی بات نہیں بتائی، کیونکہ فاہدہ بیگم نے اسے منع کیا تھا کہ گھر والوں سے کچھ بھی ذکر مت کرنا، میں روحان کو سمجھاؤں گی، وہ آئندہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرے گا۔ لیکن نور کے دل میں تو جیسے روحان کی قربت کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ 2 دن تو روحان نے کچھ نہیں کہا، بڑے ضبط سے گزارے، لیکن 2 دن بعد اس نے نور کو فون کیا۔ نور اس وقت بھی سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ فون تو کی کہنے لگا، اچھا بہانہ لگایا ہے تمہیں، ایسا بھی کیا ہو گیا تھا جو میکے جا کر بیٹھ گئی ہو؟ کہنے لگی کہ آپ کو انٹی نے کچھ نہیں بتایا۔ کہنے لگا، یار تم انوکھی لڑکی تو نہیں جس کی شادی ہوئی ہے، سب کی ہوتی ہے، سب کے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ہی سب کچھ کرتے ہیں، ان کی بیویاں یوں رونے نہیں بیٹھ جاتی، تھوڑا صبر کرنا سیکھو، ولی لال نہ مچایا کرو۔ تم نے پتہ نہیں لیڈی ڈاکٹر سے کیا کہا اور اس نے میری امی سے کیا کہا۔ نور میں کچھ نہیں جانتا، میں تمہارے بغیر 8 دن تو کبھی نہیں گزار سکتا، میں نے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ یوں اکیلا سوؤں۔ نور کہنے لگی، روحان آپ کو ذرا بھی احساس ہے کہ میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں؟ وہ کہنے لگا، شٹ اپ، کوئی بھی بہانہ بناؤ، کچھ بھی کرو، بس گھر واپس آؤ۔ 2 دن سے میں پاگل ہو رہا ہوں، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی، مجھے تم چاہیے۔ نور نے فون بند کر دیا۔ ایک تو اپنی تکلیف سے دوچار تھی، 2 دن بعد جا کے اس کے درد کو کچھ افاقہ ہوا تھا، اور اب روحان اسے ذہنی طور پر پریشان کر رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ فون ہی نہیں اٹھائے گی، بہانہ بنا دے گی کہ لیکن وہ روحان تھا۔ نور نے چند دن اس کا فون اٹھایا ہی نہیں، جب بھی اٹھاتی تو بہانہ بنا دیتی کہ وہ کچھ دیر بعد فون کرے گی، ابھی بیزی ہے۔ 8 دن گزر چکے تھے اور روحان کا غصے سے برا حال تھا۔ فاہدہ بیگم نے بھی اس پر پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ نور کو لینے کے لیے نہیں جائے گا۔ 8 دن بعد فاہدہ ہی اسے گھر لے کر آئی تھی اور روحان کا موڈ سخت خراب تھا۔ نور کو دیکھ کر بھی اس نے اپنا رخ بدل لیا، چپ چاپ کھانا کھاتا رہا اور اس سے چور آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ کھانا کھانے کے بعد جلدی ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایسے لگا تھا کہ نور کمرے میں جلدی آ جائے گی، اسے منانے کی کوشش کرے گی۔ جیسے ہی کھانا کھا کر نور فارغ ہوئی اور روحان اپنے کمرے میں گیا، فاہدہ بیگم نے نور کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگی کہ میں تمہارے سامنے بہت شرمندہ ہوں، لیکن تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی، آنٹی مجھے خود ان باتوں کا اتنا پتہ نہیں تھا، میں روحان کو بہت کہتی تھی لیکن وہ میری کچھ نہیں سنتا۔ وہ کہنے لگی، میں نے اسے خوب سمجھایا ہے، بہت ڈانٹا بھی ہے، آئندہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرے گا، لیکن کوشش کر کے تم کمرے میں ذرا دیر سے جایا کرو۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں گی میں ویسے ہی کروں گی۔ کچھ دیر بعد وہ فاہدہ کے کمرے میں ہی بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں اور روحان تپ کے رہ گیا تھا، کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کے 11 بجے نور کمرے میں آئی تھی اور وہ لیپ ٹاپ پر بے فضول وقت گزار رہا تھا۔ نور کو دیکھ کر اسے بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ نور جیسے ہی اندر آئی کہنے لگا، دروازہ بند کر کے لاک کرو، بہت غصے میں تھا۔ نور بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا، دروازہ لاک کیا، دھیرے دھیرے چلتے ہوئے بیڈ کے دوسری جانب آ گئی۔ بڑے غصے سے روحان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ٹیبل پر رکھ دیا۔ کہنے لگا، تمہارے نزدیک میری کیا اہمیت ہے؟ تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ کہنے لگی روحان، میرے نزدیک آپ کی بہت اہمیت ہے اور آپ کی نظریں
آپ کی نظر میں بھی میرا احساس ہونا چاہیے۔ میں 8 دن سے میڈیسن کھا رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا، یہ سب پٹیاں مجھے مت پڑھاؤ، اپنی ماں سے بھی بہت لمبا لیکچر سن چکا ہوں، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، تم کوئی واحد لڑکی نہیں ہو، سب کے شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ اس طریقے سے رہتے ہیں، لیکن وہ موم کی گڑیا نہیں بنی رہتی۔ اس نے تکیہ درست کیا اور کروٹ دوسری طرف موڑ کر لیٹ گیا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو چلچلائے تھے اور اس نے اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر ہی کہیں گرایا تھا۔ خود پر ضبط باندھ کر وہ خود ہی روحان کے پاس گئی اور کروٹ دوسری جانب لے کر لیٹا ہوا تھا، بہت غصے میں تھا۔ نور نے اپنا ہاتھ اس کے بازو پہ رکھا تو جھٹک دیا، کہنے لگا، پیچھے ہٹو، ہاتھ مت لگانا، مجھے جا کے آرام کرو، آج کے بعد کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ وہ کہنے لگا، روحان پلیز مجھ سے ناراض مت ہو۔ کہنے لگا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کہنے لگی، فرق پڑتا ہے؟ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھ سے یوں منہ موڑ کے لیٹیں گے تو مجھے فرق پڑے گا، بس یہ کہنا تھا۔ روحان نے اس کی طرف اپنا رخ بدل لیا اور کہنے لگا پڑتا ہے تمہیں فرق؟ تمہیں پتہ ہے میں تم سے ناراض ہوں؟ کہنے لگی، ہاں مجھے نظر آ رہا ہے، میں منہ بول سے مجھ سے دیکھ نہیں رہے تو ظاہر ہے مجھ سے ناراض ہو۔ کہنے لگا، ناراض ہوں تو مجھے راضی کرو۔ اس کی آنکھوں کی وارفتگی نے نور کا دل دھڑکایا تھا، جانتی تھی کہ وہ راضی کس چیز سے ہوتا ہے۔ وہ نظریں چرا گئیں، کہنے لگی، ایسا کرتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں۔ کہنے لگا، باتوں سے تو میرا گزارا نہیں ہوتا، میرا گزارا تو کسی اور چیز سے ہوتا ہے۔ لیکن نور کترانا شروع ہو گئی تھی، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، لیکن روحان اس کی باتیں سنی انسنی کر رہا تھا۔ اس کے قریب آنے لگا لیکن وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، روحان پلیز۔ وہ کہنے لگا، مرنے والی کیوں ہو جاتی ہو؟ تمہارا شوہر ہوں، تمہارے قریب نہیں آؤں گا تو پھر کہاں جاؤں گا؟ یہ دوسری عورت کے پاس جاؤں گا؟ نور، تم میری بیوی ہو اور میں اپنی ہر خواہش، اپنا جنون، اپنی شدت صرف تم پر لٹانا چاہتا ہوں۔ تم ہی انکار کرو گی تو تم ہی روکو گی، تم ہی بہانے کرو گی۔ تمہاری اس قسم کی باتیں صرف میری ضد کو بڑھاتی ہیں اور کچھ نہیں کرتی، اور جب مرد ضد میں آ جائے تو پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ چلو آؤ ادھر، مجھے مناؤ اور ویسے مناؤ جیسے میں راضی ہو سکتا ہوں۔ تم نہیں آؤ گی تو میں آؤں گا، میں آؤں گا تو صبح پھر تمہیں ہسپتال جانا پڑے گا۔ پتہ نہیں لیڈی ڈاکٹر کو تم نے کتنے پیسے دے کر سکھایا ہے کہ وہ ویسے جملے بولے تاکہ میں تم سے دور رہ سکوں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تم جیسی عورتوں کو لگی چالیس اچھے طریقے سے جانتا ہوں، شوہر سے دور رہنے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈ لیے ہیں۔ تم لوگوں نے پتہ نہیں یہ خوبصورتی، یہ حسن تم لوگوں نے کس کو دکھانا ہے، پتہ نہیں وہ بات کس کی طرف لے گیا تھا۔ وہ بے حد پریشان ہوئی تھی، لیکن پھر جب اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنے آپ کو روحان کے حوالے کر دیا، آج کی پوری رات بھی روحان نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ جیسے ہی وہ نیند سے آنکھیں بند کرتی تو اس کے رخسار کو تتپانے لگتا، سونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ساتھ دو، میری طرف دیکھو۔ نور کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی زندگی میں آنے والا اس کا ہمسفر بالکل پاگل ہے، حس ہے، عورت کی تکلیف سے اسے کوئی غرض نہیں ہے۔ بہرحال وہ آ کر ذرا بھی احتجاج کرتی تو روحان کی شدتیں بڑھ جاتی تھیں، جیسے سہنا نور کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ ضد میں آ کر نہ اسے سونے دیتا تھا، نہ خود سوتا تھا، اور اس کے والد کی اپنی فرم تھی اور وہ ایفس لیٹ جاتا تھا، کبھی 10 بجے کبھی 11 بجے، کیونکہ اپنا کام تھا، اسے پرواہ نہیں تھی، اس لیے رات دیر تک اس کے ساتھ جاگتا رہتا۔ البتہ نور 15 دنوں کے اندر ہی کمزور ہونے لگی تھی، اس کے چہرے کی رونقیں ختم ہونے لگی تھی، راتوں کو جاگ کر اس کی آنکھوں کے
گرد ہلکے پڑنے لگے تھے، لیکن روحان اس کی شدتوں میں کمی آتی ہی نہیں تھی۔ خود وہ خوش خوراک تھا، روزانہ رات کو دودھ پی کر سوتا تھا، وہ بھی ڈرائی فروٹ والا، ہر طرح سے اپنا خیال رکھتا تھا۔ البتہ نور سے کہتا تھا، مجھے موٹی خواتین بالکل پسند نہیں ہیں، اپنے آپ کو ہمیشہ ایسے ہی فٹ رکھنا۔ نور نے اب شکایت کرنی چھوڑ دی تھی، خود کو حالات کے حوالے کر دیا تھا۔ اسے لگا جیسے جیسے وقت گزرے گا روحان خود بخود نارمل ہو جائے گا، لیکن یہ اس کا صرف خیال تھا۔ ایک مہینہ گزر گیا تھا، لیکن نور کے رت جگے ویسے ہی تھے۔ کبھی کبھی تنگ آ جاتی تھیں، رونے لگ جاتی تھیں، لیکن روحان سے کچھ نہیں کہتی تھیں۔ ایک مہینے بعد اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ لیڈی ڈاکٹر کے پاس جب گئی تو اس نے اسے حاملہ ہونے کی خوشخبری سنائی تھی، ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ شروع کے چند مہینوں میں تمہیں احتیاط کرنی پڑے گی، تمہارا شوہر تمہارے قریب نہ آئے۔ فاہدہ بیگم کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، ایسا ہی ہوگا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اس کا شوہر اس کے قریب آیا تو اس کی پریگنینسی ضائع ہو سکتی ہے۔ اس کا نظام پہلے ہی بہت نازک ہو چکا ہے، بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے تو اسے بستر سے اٹھانے سے بھی منع کیا تھا۔ یہ خبر جب روحان کو پتہ چلی تو وہ بھڑک اٹھا، کہنے لگا، یہ کیا تماشا ہے تم نے کھڑا کر دیا ہے، بچہ کہاں سے ہو گیا؟ میں تو